سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور مکتب میں پڑھنے والے ہمارے عزیز طلبہ و طالبات، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، جلسے کے آغاز میں آپ نے سنا کہ آپ کی اس مسجد جشن کے اندر تقریباً 10 سالوں سے مکتب جاری ہے، اور ہمارے عزیز محترم مولانا محمد یونس صاحب ملی حفظہ اللہ بڑی پابندی اور استقامت کے ساتھ اس مکتب میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری مائیں اور بہنیں، یہ معمولی خدمت نہیں ہے. ہمارے یہ مکاتب قرآنیہ دراصل دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ان مکاتب قرآنیہ کے ذریعے ہماری نئی نسل میں دین منتقل ہوتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان مدرسوں میں آ کر کلمہ سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، مسنون دعائیں یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیثیں یاد کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے وہ ساری باتیں یہاں سیکھتے ہیں. اس اعتبار سے یہ مکاتب اور یہ مدارس دراصل دین کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز ہے. یہاں سے دین منتقل ہوتا ہے نئی نسل کے اندر، اور اگر یہ سلسلہ جاری نہیں رہا ان مدارس اور مکاتب کا تو یاد رکھیے کہ نئی نسل تک دین منتقل نہیں ہونے پائے گا. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے دین کو سیکھا تو تابعین عظام تک اس کو پہنچایا. تابعین عظام نے صحابہ سے دین کو سیکھا تو تبع تابعین تک پہنچایا. تبع تابعین نے اپنی آگے آنے والی نسل کو سکھلایا، اور ان کے بعد کی نسلوں نے اگلی نسل کو سکھلایا. اس طرح نسل در نسل قرآن و حدیث، دین و شریعت یہ منتقل ہوتا رہا، اور آج دین اسلام اپنی محفوظ شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں حضرات علماء کرام نے اس بات کی فکر کی
کہ آنے والی نسل تک دین پہنچ سکے۔ اگر خدا نخواستہ انسانی تاریخ یا اسلامی تاریخ کے کسی دور میں مدرسے اور مکتب کا نئی نسل کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تو آج یہ دین اپنی اصلی شکل میں ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات بہت زیادہ غور کرنے کی ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے آنے والی نسل تک دین پہنچانے اور دین منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں علماء کرام کی زبردست قربانیاں رہی۔ اس کے نتیجے میں آج دین اپنی اصلی شکل میں، قرآن مجید، احادیث نبویہ بالکل محفوظ شکل میں ہم تک پہنچی، اور ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، دین اسلام کے نام لیوا ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو تیار نہیں کیا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر دین منتقل نہیں کیا، ان کو کلمہ نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، قرآن نہیں سکھایا، تو یاد رکھیے کہ اگر ایک جنریشن اور ایک نسل کے اندر بھی گیپ ہو گیا تو دین اسلام کی بقا اور تحفظ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ دین اسلام قیامت تک باقی رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانے میں علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ کرام سے یہ زبردست خدمت لی کہ وہ نئی نسل تک دین کو پہنچاتے۔ اگر یہ علماء کرام، ائمہ اعظام اپنی اس خدمت سے دستبردار ہو جائیں تو آئندہ آنے والی جو نسل ہوگی اس کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ اس آئندہ آنے والی نسل کو ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا، وہ سب کفر و شرک کے راستے پر چل پڑیں گے، وہ ملحد اور منکر دین ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکاتب اور مدارس کے لائن کی جو محنتیں ہیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بڑے عمدہ طریقے سے آ کر اپنا پروگرام پیش کیا۔ میں از اول تاخیر پروگرام کو سنتا رہا، جس وقت اسٹیج پر نہیں بھی تھا تو اپنی قیامگاہ پر میں بچوں کے ان پروگرام کو سن رہا تھا۔ ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی کہ ماشاءاللہ بہت بے خوف اور نڈر ہو کر طلبہ نے اپنا پروگرام پیش کیا، اور اس میں ایک خاص الخاص بات یہ تھی کہ بچوں نے بڑی اچھی اردو پیش کی، بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ وہ اردو زبان کے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کر رہے تھے۔ اور ایسے مراٹھواڑے کے علاقے میں جب بہت اچھی اردو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زبان سے سننے کا موقع ملتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے معلم کی محنت ہے۔ ماشاءاللہ مولانا محمد یونس صاحب بھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں بڑی محنت کرتے تھے، ان کی اردو زبان بھی بڑی اچھی ہے اور رائٹنگ بھی بڑی عمدہ ہے۔ ان کی کاپیاں ہم چیک کرتے تھے تو اکثر ہمارا ریمارک رہتا تھا کہ ان کی تحریر اور رائٹنگ بڑی عمدہ ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی صلاحیت کو ان طلبہ اور طالبات کے اندر منتقل کیا، اور اسی طرح اگر یہ محنت جاری رہی تو یہ طلبہ اور طالبات انشاءاللہ بڑی ترقی کریں گے۔ ہم کو ان کے کاموں کی قدر کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت امت مسلمہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، بڑے چیلنجنگ حالات ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں، ان چیلنجنگ حالات میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تربیت اولاد کا ہے، اپنی آنے والی نئی نسل کی دینی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنجنگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل مسلمانوں کی دین اسلام پر باقی نہ رہے، حقیقی دین اسلام پر باقی نہ رہے، بلکہ مسلمانوں کی اگلی پوری نسل
کسی سیکولر اسلام کی علم بردار ہو، وہ سیکولر اسلام کہ جس میں برائے نام دین و شریعت ہو اور اس سے زیادہ قومیت ہو، اس سے زیادہ اس ملک کی تہذیب و ثقافت کے عناصر ہوں، اور اس سے زیادہ قومی دھارے میں شامل ہونے کی دعوت ہو، اور اس سے زیادہ تمام مذاہب کے ساتھ گھل مل جانے کا جذبہ ہو، وہ اس طرح کے سیکولر اسلام کو اس ملک میں فروغ دینا چاہتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو اسی نہج پر تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسکولوں اور کالجوں کا اس وقت جو پورا نظام تعلیم ہے اور نصاب تعلیم ہے، وہ اب اس طرح کا ہے کہ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے تجربے اور اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے اس زمانے میں اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے صرف اسکول اور کالج کی تعلیم پر اکتفا کر لیا اور مدرسے اور مکتب کی فکر نہیں کی، تو آئندہ ان کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ صرف اسکول اور کالج کی تعلیم پر اکتفا کر کے ہم بیٹھ گئے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، بڑی پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن ان کے مکتب اور مدرسے کے لائن کی تعلیم کی اگر ہم فکریں نہیں کر رہے ہیں تو اتنے بڑے بزرگ ولی کامل عالم ربانی فرما رہے ہیں کہ ان بچوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ حالات ہی ایسے ہیں، آئے دن واقعات رونما ہو رہے ہیں، آپ اخبارات پڑھتے ہیں، آپ نیوز چینل پر خبریں سنتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارتداد کی کیسی لہریں چل رہی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھنے والے مسلمان طلبہ و طالبات بھی دین اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اپنا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بچپن کے اندر ان کو دین اسلام کی ٹھوس تعلیم نہیں دی گئی، ان کے دلوں کے اندر ایمانی حمیت اور غیرت نہیں پیدا کی گئی۔ بچپن ہی کے اندر اگر بچوں کے اس معصوم سینے کے اندر دین اسلام کی حمیت اور غیرت پیدا کر دی جائے، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کر دیا جائے، اسلامی تربیت سے ان کو آراستہ کر دیا جائے، تو پھر کوئی ان کے ایمان کو سلب نہیں کر سکتا، کوئی ان کو دعوت دے کر اپنی فکر کی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بچوں کو بچپن میں ہم ان کی دینی تعلیم و تربیت پر وہ توجہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کا تاکیدی حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دیا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب تمہیں کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی دعوت سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے فکر اور نظریے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پاس دین اسلام کی شکل میں ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، زندگی گزارنے کا ایک ایسا مکمل طریقہ ہے کہ جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اور تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لہذا تم دین اسلام ہی پر جیو اور دین اسلام ہی پر مرو۔ کون تاکید کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے زبردست پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، یہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، دین اسلام پر جینا، دین اسلام پر مرنا۔ نبی بھی اپنے بچوں سے متعلق فکر مند ہوتے ہیں، آگے
اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا. ساری اولاد سے مراد اپنے بیٹے اور بیٹیاں بھی، اپنے پوتے اور پوتیاں بھی، اپنے ناتی اور نواسے بھی، اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا. ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا. اب سب کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میری زندگی میں میرے جیتے جے، میری تلقین، میری نصیحت کے مطابق تم دین اسلام پر عمل پیرا رہے، اللہ کی وحدانیت کو تم نے تھامے رہا. اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میری آنکھیں بند ہونے والی ہے، تم دین اسلام پر باقی رہو گے یا نہیں؟ اب تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان تمام بچوں نے، ان کی اولاد نے، سبوں نے بیک زبان یہ کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ابو جان، دادا جان، نانا جان، آپ فکر نہ کریں، آپ غمزدہ نہ ہوں. آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا پروردگار ہے، جو اکیلا اور تنہا ہے. ہم اسی کے مطیع و فرما بردار رہیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی زبانی جب اس چیز کو سنا تو ان کی روح اندر سے خوش ہو گئی اور وہ اس دنیا سے اطمینان کے ساتھ رخصت ہوئے کہ میری اولاد انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگی، میری اولاد انشاءاللہ راہ راست سے نہیں بھٹکے گی. اس واقعے کے اندر بڑا سبق ہے، عبرت کا بڑا سامان ہے. اتنے بڑے بڑے پیغمبر اگر اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں تو ہم جیسے مسلمانوں کو اپنی اولاد کے بارے میں کتنا فکر مند رہنا چاہیے. اور ایک باپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میری اولاد دین اسلام پر ہی انشاءاللہ باقی رہے گی، اسی پر جیے گی، اسی پر مرے گی. ایک باپ کو اور ایک ماں کو اگر اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ، میری بچی دیندار ہے اور میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ دین پر قائم رہے گی، تو وہ ماں باپ بڑے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے. اولاد کی دینی تربیت فرض عین ہے، ہر ماں باپ پر لازمی ہے. لوگ اولاد کو اللہ کی نعمت تو سمجھتے ہیں، اس لیے جب اولاد ہوتی ہے تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے نعمت سے نوازا، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. یقیناً اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بڑی امانت بھی ہے. اولاد اللہ کی طرف سے بڑی امانت بھی ہے. ماں باپ کی گود میں جب اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتے ہیں تو دراصل اللہ ایک امانت ان کے سپرد کرتے ہیں کہ یہ ایک جان بطور امانت تمہیں دی جا رہی ہے. اس جان کی تخلیق کرنے والے ہم ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس جان کی تخلیق کرنے والے ہم ہیں، اس کو دنیا میں وجود بخشنے والے ہم ہیں، اس کو تمہاری گود میں دینے والے ہم ہیں. لیکن یاد رکھو کہ یہ امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچے کو، اس بچی کو ہماری پہچان سکھلاؤ، ہماری معرفت سکھلاؤ، ان کو ہمارا دین سکھلاؤ، ان کو ہمارا مطیع و فرما بردار بناؤ. یہ اللہ رب العزت ہر ماں باپ سے چاہتے ہیں. تو اولاد جب اللہ کی طرف سے امانت ہے تو اس امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا پاپ ہوگا. وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے، وقت نہیں صرف کرتے، فکر مندی نہیں کرتے، پیسہ خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. اسکولوں پر تو ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے، اور مدرسے کی تعلیم پر کچھ روپیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی پیشانیوں پر بل آ جاتے ہیں. مکتب کے معلم اگر کوئی فیس منگا لے، مکتب کے معلم اگر کوئی خرچ بتلا دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں بستہ لانا ہے، تمہیں آئی کارڈ لانا ہے، تمہیں اسکارف لانا ہے، فلاں چیز لانا ہے، تو پیشانیوں پر بل آنے لگتے ہیں کہ مدرسے میں پیسہ منگوا رہے،
بار بار پیسہ منگوا رہے ہیں. تو پیسہ خرچ کر دینی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں اگر بخل کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. اس لیے اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت، دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اور اسکولی تعلیم، عصری تعلیم سے بھی روکا نہیں جا رہا ہے. شریعت مطہرہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو عصری تعلیم سب بیکار ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کی کوئی نافعیت نہیں ہے، کوئی افادیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، یہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ودیت کرتا ہے. یہ علوم کہاں سے آئے؟ یہ اکتشافات، یہ انکشافات، یہ انوینشنز اور ڈسکوریز، یہ کس نے انسان کے دماغ میں ڈالے؟ یہ سب اللہ ہی نے ڈالا ہے. یہ سارے علوم اللہ ہی کی طرف سے ودیت کردہ ہے. ان علوم کو سیکھ کر انسانوں کی خدمت کرنا یہ مطلوب ہے. ان علوم کو سیکھ کر اللہ کی معرفت تک پہنچنا یہ مطلوب ہے. ہاں، ان علوم کو سیکھ کر آدمی اللہ سے دور ہو، ان علوم کو سیکھ کر آدمی اس سے انسانیت کو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہو، ان علوم کو سیکھ کر انسان خود غرض بن جائے، مفاد پرست بن جائے، پیسے کو سب کچھ سمجھنے لگے، تو پھر یہ نقصان دہ ہے اور یہ چیز قابل تعریف نہیں ہوگی. لیکن اس میں قصور انسان کے اپنے عمل کا ہے، قصور انسان کی اپنی نیت کا ہے، قصور اس علم کا نہیں ہے، قصور سائنس اور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، قصور انسان کے غلط استعمال کا ہے. اس لیے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی بچوں کی توجہ مبذول کرانا اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا مطلوب ہے، مقصود ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں ہمیں بڑھنا چاہیے. مسلم قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، اچھے ٹیکنیشینز کی بھی ضرورت ہے، اور اچھے سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، اچھے اسکالرز کی بھی ضرورت ہے، اچھے اکنامسٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اچھے ہر فن کے ماہرین کی ضرورت ہے. اس میدان میں آگے آنا چاہیے. اور مسلم قوم کی تاریخ رہی ہے کہ وہ ہر میدان میں آگے رہے ہیں، لیکن گزشتہ چند صدیوں سے ہم پر غفلت طاری ہو گئی تو ہم پیچھے رہ گئے اور دوسری قومیں ترقی کر گئیں. یہ وقت ہے، یہ دور ہے کہ ہم ہر میدان میں خود کفیل ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ عصری تعلیم کے میدان میں بھی ہمیں خود کفیل ہونا پڑے گا. اسکولوں اور کالجوں کے معاملے میں بھی کب تک ہم دوسروں پر منحصر رہیں گے؟ کب تک ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کریں گے؟ اور جب تک دوسروں پر ڈیپینڈ رہیں گے ہم ان کے دست نگر رہیں گے، ہم ان کے قوانین اور ضابطوں کو ماننے پر مجبور رہیں گے. کوئی کالج اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ حجاب کے ساتھ آپ کی بچی ہمارے اسکول میں نہیں آ سکتی اور پھر عدالتیں اس پر مہر لگا دیں، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا احتجاج، ہمارے مطالبے یکسر نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور اس جمہوری ملک میں جمہوری حق نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن جب حق نہیں دیا جا رہا ہے تو مسلم قوم کا بھی کام ہے کہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. ایک واقعہ اگر کرناٹک کے اندر رونما ہوتا ہے اور ہماری بچیوں کو بغیر حجاب کے اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے تو وہیں سے مسلمانوں کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اب ہم کو اپنے اسکول بنانا ہے، اب ہم کو اپنے کالجز بنانا ہے، اب ہم کو اپنی یونیورسٹیاں بنانا ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو دین و شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو ہم تعلیم دلائیں گے، اسلامی اسپرٹ کے ساتھ ہم تعلیم دلائیں گے، بچیوں کو حجاب کے ساتھ تعلیم دلائیں گے. ہمارا اسکول، ہمارا کالج، ہمارا نظام تعلیم ہمیں پھر کوئی روک نہیں سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پالیسی تھی کہ آپ دوسروں پر انحصار نہیں کیا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی موقع آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان خود کفیل ہوئے. ایک واقعہ بتلاتا ہوں آپ کو، بہت دور تک آپ اس سے سبق لے سکیں گے. مدینہ منورہ کے اندر ابتدائی دور میں
مسلمانوں کا اپنا بازار اور مارکیٹ نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کا ایک بازار تھا جو ان کے اپنے محلے میں تھا، اور وہ بڑا بازار سمجھا جاتا تھا۔ تو مسلمان بھی اپنی ضروریات کو خریدنے کے لیے اس مارکیٹ کا رخ کیا کرتے تھے، وہ ان کی ایک ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، مارکیٹ اور بازار۔ مسلمانوں کا بازار نہیں تھا، اس لیے یہودیوں کے بازار سے جا کر مسلمان اپنی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ ایک مسلمان خاتون، ایک صحابیہ، حجاب اور پردے کے ساتھ اپنی ایک ضرورت کے لیے یہودی کی ایک دکان پر جاتی ہے۔ اب وہ مسلمان پردہ نشی خاتون تھی، اس دکان پر کچھ یہودی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک باحجاب عورت اور خاتون کو دیکھ کر ان کو شرارت سوچی اور انہوں نے مذاق کرنا چاہا، اس عورت کو بے پردہ کرنا چاہا۔ اس کے لیے یہ ہوا کہ جب وہ کاؤنٹر پر وہاں کوئی چیز خرید رہی تھی تو پیچھے سے ایک نوجوان نے ان کی چادر یا ان کے دوپٹے کو کسی چیز سے ہلکا سا باندھ دیا، معمولی سی گانٹھی دے دی، ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ اب جب وہ اپنی چیز خرید کر پلٹی ہیں اور پلٹ کر جانے لگی ہیں تو چونکہ ایک دوپٹہ بندھا ہوا تھا کسی چیز سے، ایک دم سے وہ دوپٹہ سرک گیا، سر سے اتر گیا اور وہ خاتون بے پردہ ہو گئی۔ ان کو بڑا احساس ہوا اور یہ نوجوان یہ جو ہے وہ ٹھاٹے مارنے لگے، ہنسنے لگے، قہقہا لگانے لگے کہ آج تو ہم نے جو ہے ان کو بے آبرو کر دیا۔ وہ بیچاری عورت اکیلی تھی، تنہا تھی، وہ کیا کرتی؟ اس نے اپنا دوپٹہ سمیٹا اور واپس آ گئی، لیکن پریشان بہت تھی۔ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو، اس سانحے کو بہت سنسیئرلی لیا، بہت اس پر توجہ کی، اور آپ نے اسی وقت یہ حکم صادر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کا اب اپنا مارکیٹ ہونا چاہیے۔ ہم اپنا مارکیٹ بنائیں گے تاکہ مسلمانوں کا اپنا مارکیٹ ہوگا تو ہمارے مسلمان دوسروں کے یہاں جانے پر مجبور نہیں ہوں گے اور اس طرح بے آبرو نہیں ہوں گے، بے پردہ نہیں ہوں گے۔ اور آج جو سوق المدینہ ہے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں مدینہ کے بازار سے، سوق المدینہ سے کھجوریں خریدتے، بہت کچھ خریدتے ہیں۔ یہ جو سوق المدینہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ وہی بازار ہے جو اس واقعے کے رد عمل میں، ری ایکشن میں وجود میں آیا تھا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم چلاہٹ اور پکار بہت کرتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، لیکن کوئی تعمیری کام نہیں کرتے۔ کوئی سرمایہ دار، کوئی پیسے والا، کوئی کروڑ پتی آگے نہیں بڑھتا کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری عمارت ہے، یہ اس کو اسکول بنایا جائے، اس کو مدرسہ بنایا جائے، اس کو تعلیم گاہ بنایا جائے، اس کو یونیورسٹی پیسے بہت ہیں مسلمانوں کے پاس، کم نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کتنے پیسے اگر دیکھنا ہو ان کی شادیوں کو دیکھ لیجیے، شادیوں کو دیکھ لیجیے۔ غریب سے غریب آدمی اس وقت امیر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ جاتے، اللہ کی طرف سے آسمان سے برستے ہیں یا زمین سے اگ جاتے ہیں، لیکن پیسہ آتا ہے سامنے۔ اور یوں کہا جائے گا تو بہت غریب ہے، بہت کسب پرسی میں زندگی گزارے، لیکن شادی اگر اپنی اولاد کی ہے، بیٹی بیٹا کی ہے، تو پیسے جو ہے سب ابل پڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس پیسے بہت ہے، سرمایہ بہت ہے، لیکن خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے، قوم و ملت کے کس کام میں خرچ کیا جائے کہ اس سے ہماری نسلوں کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے مدارس میں کسب پرسی میں چل رہے ہیں، ہماری اسکولیں بھی کسب پرسی میں چل رہی ہیں، اور کوئی کام ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وقت ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو آنے والے حالات اور زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حالات سخت ترین ہیں، لیکن اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں اس امت پر آئی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ملک کے ملک صاف کر دیے گئے، مسلمانوں کی پوری بستیوں کو اجاڑ دیا گیا،
اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا کہ ندیاں سرخ ہو جایا کرتی تھی ان کے خون سے. لوگ سمجھا کرتے تھے کہ اسلام کا چراغ اب گل ہو جائے گا تو کبھی مسلمان دنیا کے سٹیج پر ابھر نہیں سکیں گے. لیکن دنیا آج بھی بتلا رہی ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن مسلمانوں کی ہے دنیا کے اندر. 56 ممالک مسلمانوں کے ہیں دنیا کے اندر, جس حالت میں بھی ہوں. لیکن مسلمانوں کے تو کئی ملک ہیں نا, ان کو ایک ملک جو ہے اپنا بنانا مشکل ہو رہا ہے. مسلمانوں کے پاس ہے, اللہ نے بڑے انعامات سے نوازا ہے, لیکن ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. اور ہم اپنے فرض منصبی کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اس دنیا کے اندر. ہم کس کام کے لیے آئے تھے اور کس کام میں لگے ہوئے, کس کام کے لیے آئے تھے, کس کام میں لگے ہوئے. ساری دنیا کو راستہ بتلانے کے لیے ہم آئے تھے, آج خود ہم بھٹکے ہوئے ہیں. ساری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے تھے, آج ہم غلام بنے ہوئے ہیں. یعنی جس کو باس بن کر رہنا چاہیے تھا وہ آج جھاڑو لگانے والا بن گیا. یہ صورتحال ہے. اور اس سب کی وجہ یہی ہے کہ جو مقصد زندگی تھا وہ مقصد زندگی ہم بھول گئے, ورنہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم راہ راست پر ہو, اگر تم صحیح راستے پر چل رہے ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا صاف اعلان ہے, صاف اعلان ہے. اگر تم راہ راست پر قائم رہو گے, تم دین اسلام پر استقامت برتو گے, تو ساری دنیا کی کافر طاقتیں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس لیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہ شہر پیٹھن شہر بھی ایک تاریخی شہر ہے, بڑی تعداد میں یہاں مسجدیں ہیں اور مدارس و مکاتب کا نظام ہے, اردو اسکولیں ہیں, مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں. آپ ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں, آپ ایک مثالی کردار اس شہر میں ادا کر سکتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسا مثالی کردار ادا کریں کہ برادران وطن متاثر ہوں اور برادران وطن یہ کہیں کہ ہاں یہ واقعی بڑے سچے اور اچھے مسلمان ہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی بولتی ہے کہ اسلام یہ ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی بولتی ہے کہ اسلام یہ ہے. آج ہماری زندگی اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے. ہمارے برادران وطن کو, ہمارے ہندو بھائیوں کو جو زیادہ تر غلط فہمیاں ہمارے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں ہے وہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہے, وہ ہمارے خراب سلوک کی وجہ سے ہے. ہمیں تو ساری انسانیت کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ہمارے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا کہ تم بہترین امت ہو جو ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کیے گئے ہو. یعنی ہم صرف اپنے لیے اس دنیا کے اندر نہیں برپا کیے گئے ہیں, صرف اپنوں کے لیے نہیں برپا کیے گئے ہیں, ہم تو ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے برپا کیے گئے ہیں. لیکن ذرا سوچئے کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, ہماری ذات سے ہمارے شہر میں رہنے والے ہندو بھائیوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, ہم ان کی کون سی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان کے آڑے وقت میں کب کام آتے ہیں. ہم تو نافعیت کے لیے بھیجے گئے تھے نا, ہم نے کون سا وہ کام کیا ہے کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہوں کہ نہیں ہمارا وجود ان کے لیے نفع بخش ہے. اور یاد رکھیے جب تک کسی قوم سے نفع پہنچتا ہے تبھی تک اس قوم کو برداشت کیا جاتا ہے, یا اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو اپنے سروں پر بٹھایا جاتا ہے. اور جس قوم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا پھر اس کو کوئی اپنے سر پر نہیں بٹھاتا اور کوئی اس کی اہمیت اور وقت نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قانون فطرت ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض,
کہ جو چیز نفع پہنچانے والی رہتی ہے وہ دنیا کے اندر باقی رہتی ہے، جمتی ہے، اور جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جھاگ ہوتا ہے نا، وہ یوں ہی بہہ کر نکل جاتا ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ اور سیپ کے اندر سمندر میں جو موتی ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ غوطہ لگاتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر سمندر کی تہ میں جاتے ہیں، قیمتی چیز ہے، اس سے نفع پہنچنے والا ہے، تو نفع پہنچانے والی چیز کی قدر کی جاتی ہے، اور جس کے اندر کوئی نافعیت نہیں ہوتی اس کو پیروں کی ٹھوکروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر امت مسلمہ آج دنیا کی قوموں کی ٹھوکروں میں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے نافعیت ختم ہو چکی ہے۔ ایک ایسی تبدیلی لائیں کہ جس سے ہمارے وجود سے ہمارے برادران وطن کو فائدہ پہنچے، ہم ان کی مدد کرنے والے، ان کی خبرگیری کرنے والے، ان کو دنیاوی معاملات میں آسانی اور سہولت فراہم کرنے والے ہوں، اور ہمارے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ دیکھیے نقطہ نظر تبدیل ہوگا، نفرتیں ختم ہوگی، نفرت کو ختم کرنے کے لیے محبتوں کے چراغ جلانے ہوں گے۔ نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں ہو سکتا، نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں ہو سکتا، اس سے نفرتیں ہی بڑھیں گی۔ یقیناً آج نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو بڑے صبر و ضبط سے کام لینا پڑے گا، مسلمانوں کو بڑے صبر و ضبط سے کام لینا پڑے گا۔ یہ وقتی اچھل کود ہوتی ہے، نفرتیں پائیدار نہیں ہوتی، محبتیں پائیدار ہوتی ہیں۔ محبت کا درس دیجئے، اپنائیت کا درس دیجئے، اپنے برادران وطن کو، ہندو بھائیوں کو بھی گلے لگائیے، آڑے وقتوں میں ان کا ساتھ دیجئے، پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ ادھر میڈیا میں، ادھر ٹی وی چینلوں پر، ادھر سیاست کے ایوان میں کتنے ہی زہر اگلے جا رہے ہوں، لیکن آپ کے محلے میں، آپ کے گلی کوچے میں، آپ کے پڑوس میں جو برادران وطن ہے، اگر ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا جاری رکھا اور صبر و ضبط سے کام لیتے رہے تو انشاءاللہ وہ میڈیا سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ سیاسی نعروں سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جو دیکھ رہے ہیں ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی آئے گی، لیکن اس وقت آئے گی جب بڑے پیمانے پر مسلمان یہ کام کریں گے، بڑے پیمانے پر۔ اکا دکا واقعات سے حالات نہیں بدلتے، اکا دکا مسلمان بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، برادران وطن کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اکا دکا چند نفوس کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ حالات بدلتے ہیں جب اکثریت اس طرح کے کاموں کے لیے آگے بڑھے گی، اس وقت حالات بدلیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیلنجنگ دور ہے، یہ حالات کا تقاضا ہے، فتنے بہت سخت آئیں گے، آئندہ بھی بہت سخت فتنے آ سکتے ہیں، لیکن ان سب کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اپنی اولاد کو اسی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر آپ نے اپنی اولاد کو تیار کر دیا، دین و شریعت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی، ان کو سچا پکا مسلمان بنا دیا، تو ہم جب تک زندہ رہیں گے حالات کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے بچے انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم اگر ان کو بنا کر جاتے ہیں، سنوار کر جاتے ہیں، ان کی تربیت کر کے جاتے ہیں، انشاءاللہ کوئی ان کا بال بیکا نہیں کرے گا۔ لیکن اسی وقت جب ہم ان کو سنوار کر جائیں گے، ان کی دینی تربیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، ورنہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ملحد ہو جائیں گے، کافر ہو سکتے ہیں، دہریہ ہو سکتے ہیں، اور نہ جانے کس روح میں بہ جائیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے جیتے جی اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہماری ان باتوں کو سن رہی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ان کا بڑا کردار ہے، وہ زیادہ تر وقت گھروں پر رہتی ہے، بچے زیادہ ان کی نگاہوں میں رہتے ہیں۔ باپ تو کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ بچہ مکتب جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، پابندی سے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اسکول برابر جا رہے نہیں جا رہے، اس کا خیال ماں کو رکھنا چاہیے، بہنوں کو رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری مائیں بہترین کردار ادا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت ہوگی۔
اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرے اور اس کے لیے جو کچھ خرچ کرنا پڑے، جس چیز کی ضرورت ہو وہ فراہم کرے اور اس کو ترجیح دے۔ اس طرح اگر معاملہ چلتا رہا تو انشاءاللہ اولاد کی بہترین تربیت ہوگی، ورنہ آج کتنے ماں باپ ہیں جن کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں رو رو کر کہ ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کی اولاد نافرمان ہو گئی، ان کی اولاد دین اسلام چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی۔ کتنے ماں باپ ہیں رو رو کر ان کی حالت خراب ہے، لیکن وہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تھی، اگر کیے ہوتے تو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے حالات کو سمجھتے ہوئے ایک بہت سنجیدہ فیصلہ کریں۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں دین اسلام پر جینا اور مرنا ہے، کسی کی دعوت سے متاثر نہیں ہونا ہے، کسی اور نظریے کو ہمیں قبول نہیں کرنا ہے۔ ہمارا ایمان اسی پر ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتلایا، بس ہم اسی پر عمل پیرا رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر دین اسلام پر ہم مارے جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہوگی، ورنہ مارے تو ایسے بھی جائیں گے، مارے ایسے بھی جائیں گے۔ تو پھر دین اسلام پر اگر مارے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، کم از کم اللہ کی رضا اور خوشنودی تو حاصل ہوگی، ورنہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام، دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی، آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ سنجیدہ فیصلہ یہ ہو کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لانا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے سماجی کارکنوں کو قوم و ملت کے کاموں کے لیے اخلاص کے ساتھ اور ایثار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ بہت کچھ کرنے کا وقت ہے، بڑا میدان خالی ہے، لیکن ہمیں آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں۔ نزاعات، انتشار، لڑائی جھگڑے، اس نے تو قوم کی نैاں ڈبو دی، قوم کی نैاں ڈبو۔ ایک آدمی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، 4 آدمی اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی کسی کی ترقی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گوارا نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اوروں سے سانٹھ گانٹھ کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو پیچھے رکھنے کے لیے اوروں کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نہیں تم آگے بڑھو، اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ کیسا اسلام اور کیسا ایمان ہے، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپس میں متحد ہو کر، مل جل کر قوم و ملت کے کام کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنا سرمایہ انہی چیزوں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ لہو و لعب پر، فضولیات پر، یہ شادی بیاہ پر بلا وجہ کے خرچے کرنا، یہ جو ہے ہمیں سخت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جس جگہ خرچ کرنا چاہیے وہاں کے لیے سرمایہ نہیں ملتا، وہاں کے لیے سرمایہ نہیں ملتا۔ تو یہ تبدیلیاں لانا بھی ضروری ہے۔ ہماری خواتین اور ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کا ماحول درست کریں، گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑا ختم کریں، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، گھر کے اندر دینداری کا ماحول زندہ کریں، فضائل کی تعلیم کو زندہ کریں، اور بچوں کو حتی الامکان انٹرنیٹ کی لعنت سے اور فحاشیت اور عریانیت کی لعنت سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ سب کرنے کے کام ہے۔ اگر پیٹھن کی سرزمین کے ہمارے یہ نوجوان دوست، ہمارے یہ نوجوان علماء طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، حالات بدلیں گے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے پاس نوجوان علماء کی بڑی ٹیم ہے، یہ پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے، سب نوجوان علماء، 1-2 بوڑھے ہیں، باقی سب نوجوان ہیں۔ ان نوجوان علماء کے ساتھ ہمارے نوجوان دوست شامل ہو جائیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر اگر کام کریں گے تو بہت سارے تعلیمی، سماجی، رفاہی کام ہو سکتے ہیں، اور انہی کاموں میں ہمیں لگے رہنا ہے۔ یوں ہی کمانے کھانے میں اور خواہشات کے پورا کرنے میں زندگی گزار دیے تو یہ بے معنی زندگی ہے۔ نالی کے کیڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مسلمان نوجوان پیدا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مر گیا، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی کارہائے نمایاں اس نے انجام نہیں دیا۔ تف ہے ایسی زندگی پہ، بیکار ہے ایسی زندگی۔
اپنی زندگی کو ایسی بنائیے جو قابل رشک ہو کہ آپ نے قوم و ملت کا کوئی کام کیا، دین کی کوئی عظیم محنت آپ نے کی، آپ کی طرف کوئی جو ہے کارہائے نمایاں منسوب ہو۔ یہ ہے اصل سعادت مندی اور خوشبختی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو ان محنتوں کے لیے قبول فرمائے۔ یہی میرا درد ہے، یہی میرا پیغام ہے، یہی میری چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ آواز رائے گاہ نہ جائے، آپ کے دلوں پر اثر کرے اور آپ کچھ کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔